الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه عليهم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأجرنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا وصل على سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال رسولنا ونبينا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا صلى الله عليه وسلم جامعة السيدة فاطمة الزهراء رضی اللہ تعالی عنہا مسجد جنتی باغ ہے مدرسہ محمدی باغ ہے حق تعالی شانہ کا انعام و احسان ہے کہ دنیا میں ہی حق تعالی شانہ نے جنتی باغوں محمدی باغوں سے مناسبت عطا فرمائی ہے حق تعالی شانہ کی ذات عالی سے امید ہے یہاں جب اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں فرمایا وہاں بھی محروم نہیں فرمائیں گے حضرات علماء کرام معلمات کریمات یہ ان باغوں کے مالی ہیں ان باغوں کے مالی ہیں حضرات طلباء کرام اور طالبات کریمات ان باغوں کے پودے ہیں حق تعالی شانہ ان باغات کی بھی حفاظت فرماتے ہیں ان کے پودوں کی بھی حفاظت ان کے مالیوں کی بھی حفاظت پوری امت مسلمہ ان باغوں کی رکھوالی حق تعالی شانہ حفاظت کرنے والوں کی بھی حفاظت فرمائے گے بس اپنا تعلق مسجد سے مدرسہ سے اور یہ دیکھنا ہے کہ حق تعالی شانہ کے ہاں ہماری کیا قیمت ہے تو اس کے لیے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ہمارے اندر کتنی قیمت ہے جتنی اللہ تعالیٰ کے دین کی قیمت ہمارے اندر ہے اتنی ہماری قیمت حق تعالی شانہ کے ہاں ہے بس یہ اللہ جل شانہ ہم سب کو ان نسبتوں سے بہرحال فرمائے جیسے یہ عطر ہے عطر ظاہر ہے شیشی ہے اور اس کے اندر جتنا قیمتی عطر ہوگا یہ اتنی قیمتی ہو جائے گی 100 روپے والا عطر ہے تو یہ 100 کی اور اسی شیشی میں 1000 روپے والا ہے فرمائیے 1000 کی اور اسی میں 1,00,000 روپے والا عطر ہے تو یہ جو ظرف ہے یہ جو برتن ہے اس کی قیمت مظروف کے اعتبار سے جو بیچ میں جتنی قیمتی چیز
اتنی اس کی قیمت بڑھتی جائے گی۔ حق تعالی شانہ ہمیں فہم دے کہ اللہ جل شانہ کی محبت ہمارے دل میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت، ان کے دین کی محبت، بس یہ ہم قیمتی سے قیمتی ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک واقعہ ہے، واقعہ یمن میں حضرت شیخ ابو العباس مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں یمن میں تھا تو ایک ماہی گیر کو دیکھا، مچھلیاں پکڑنے والا، وہ مچھلیاں پکڑتا ہے، جال اس نے پھینکا ہوا ہے، مچھلیاں پکڑتا ہے، اس کی چھوٹی سی بیٹی وہ بھی ساحل پہ ریت پہ کنارے پہ بیٹھی ہے، یہ مچھلی پکڑتا ہے اور اپنی بیٹی کے حوالے کرتا ہے کہ وہ تھیلے میں ڈالے، اور بیٹی کیا کرتی ہے، والد کی آنکھ بچا کے، ظاہر ہے یہ پھر دوبارہ جال پھینکتا ہے، مصروف ہو گیا، وہ بچی ان مچھلیوں کو دوبارہ پانی میں پھینک دیتی، والد کو معلوم نہیں، والد مطمئن ہے کہ میں مچھلیاں شکار کر رہا ہوں اور تھیلے میں میری بیٹی جمع کرتی ہے، اتنی مچھلی ہو گئی ہے، گزارا آج کا ہو گیا، وہ مطمئن ہو کہ اس نے جال نکالا اور لپیٹا اور آگے تھیلا اٹھایا تو تھیلا خالی تھا۔ اپنی بیٹی سے پوچھا، بیٹی وہ مچھلیاں کہاں گئی، میں نے اتنی مچھلیاں شکار کی؟ اس بچی نے کہا، ابا جان آپ نے ہی حدیث پاک سنائی تھی، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جال میں وہی مچھلی پھنستی ہے، جال کا شکار وہی مچھلی ہوتی ہے جو اللہ جل شانہ کا ذکر نہیں کرتی، جو مچھلی غافل ہوتی ہے وہ جال میں پھنستی ہے۔ اب جب آپ مچھلی میری طرف پھینکتے تھے کہ میں تھیلے میں ڈالوں، وہ حدیث پاک میرے سامنے آتی تھی کہ یہ تو غافل مچھلی ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتی تبھی پھنسی ہے۔ پھر ایسی غافل مچھلی کو ہم گھر لے جا کے کیا کریں، اس کو ہم لقمہ بنائیں گے، غفلت اندر جائے گی، تو میں اس کو آپ کی آنکھ بچا کے کہ آپ نہ دیکھیں تو اس کو دوبارہ پانی میں پھینک دیتی تھی۔ والد کی آنکھوں میں آنسو آ، اس نے کہا بیٹا بالکل اسی طرح ارشاد مبارک یہی ہے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔ یہ واقعہ اور یہ حدیث پاک تمہارے سامنے آ گئی۔ اب مجھے آپ فرمائیے، ایک دجال ہے اور ایک اس کا جال ہے، دجال کی بھی آمد ہے مگر جال تو بچھ گئے نہیں، بچھ گئے، جال بچھ گئے ہیں، دجال کے جال بچھ گئے ہیں، اور جال میں کون پھنستا ہے؟ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ جال میں نہیں پھنستا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، میرے عزیزوں، میری بیٹیوں، دجال کے جال سے بچنے کی صورت مجھے اب آپ ارشاد فرمائیے، جال سے بچنے کی کہ جال میں نہ پھنس جائیں، خود بھی ہماری نسلیں کیا صورت ہے؟ اللہ جل شانہ کو ہم یاد کریں، نماز کا اہتمام، مسجد سے تعلق، مدرسہ سے تعلق، اپنی اولاد کا رخ اللہ کے دین کی طرف، اپنا رخ بھی اللہ جل شانہ کے دین کی طرف۔ بات واضح ہے، مسجد سے تعلق ہے، میرے ساتھ آپ نے فرمانا ہے بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر مسجد، کلام اللہ یعنی قرآن پاک، اہل اللہ یعنی اللہ والے ہیں، بیت اللہ، کلام اللہ، اہل اللہ۔ اب جن کا تعلق ان سے ہوگا، بیت اللہ سے، کلام اللہ سے، اہل اللہ سے، اس کا تعلق اللہ سے ہوگا۔ اور آپ نے بار بار یہ اپنی زبان سے دہرایا ہے، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔ آج عزم و ارادہ کرنا ہے،
ابھی جب حاضر ہوئے مراد پور میں داخل ہوئے تو مجھے وہ بات یاد آئی جو پہلی مرتبہ حاضری ہوئی تھی مراد پور میں حضرت کی خدمت میں، کتنے برس پہلی بات ہے۔ وہ مجھے خیال آیا ہمارے حضرت ہمارے مخدوم ہیں، ہمارے مشفق بزرگ ہیں، اور میری ہمیشہ جو محبت کی کیفیت وہی ہوتی ہے جو اپنے استاد محترم کا مقام، تو میں اپنا استاد محترم کا درجہ حضرت کا سمجھتا ہوں۔ برکتوں والی ہستی ہیں، حضرت کی صحبت میں حاضری زیارت کی سعادت کا ذریعہ ہے۔ ہم یہ عزم و ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ اپنا تعلق اللہ جل شانہ سے مضبوط کرنا ہے۔ جس کا جتنا تعلق مسجد سے اتنا تعلق حق تعالی شانہ سے، مسجد سے تعلق کمزور ہے، اپنے رب سے تعلق کمزور ہے، اور جتنا تعلق مدرسہ سے ہوگا اتنا اپنے نبی علیہ السلام سے، اور اگر تعلق مدرسہ سے قرآن و سنت سے کمزور ہے اتنا تعلق اپنے نبی علیہ السلام سے کمزور۔ تو کون ارادہ کرتے انشاءاللہ اپنا تعلق تازہ کریں گے، بڑھائیں گے انشاءاللہ اپنے رب سے، اپنے نبی علیہ السلام سے انشاءاللہ۔ اجتماع رائیونڈ بالکل قریب ہے، 11، 12، 13، 14 تاریخ۔ کشمیر اور اسلام آباد کا جو اجتماع وہ تو 4، 5، 6، 7 انشاءاللہ، اور ہزارہ اور ان علاقوں کا اجتماع 11 تاریخ سے انشاءاللہ۔ اس کی بھی نیت تو سب کی اجتماع میں جانے کی، مگر اجتماع سے پہلے اور اجتماع سے پھر آگے اوقات کی ترتیب، جن کے 4 مہینے ابھی تک نہیں ہیں، کب ہم بیدار ہوں گے اور کب ہم اللہ کی راہ میں جائیں گے، یہی وقت ہے، یہ عنوان ہوتا ہے بیداری کا انشاءاللہ۔ 4 مہینے کی نیت، وہ ساتھی جو ابھی تک جن کے 4 مہینے نہیں ہوئے انشاءاللہ ترتیب بنائیں گے، اور جو 4 مہینے لگا چکے سال 7 مہینے اندرون ملک سال انشاءاللہ اس کی عمومی فضائیں بنائیں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہمارے بڑے ہیں اکابر ہیں اپنی دعاؤں میں اپنی سعادت سمجھ کے وفاق المدارس العربیہ پاکستان عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہے، جمعیت علماء اسلام ہے، اور دعوت کا کام ہے، یہ چاروں وہ برکت والی مبارک نسبتیں ہیں۔ اپنے آپ کو پوری طرح سے ان کے ساتھ جوڑنا بھی ہے اور دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ سب نیت فرماتے ہیں انشاءاللہ، دعا فرماتے ہیں۔